العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. عزیز طلبہ کرام، ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے فعل متعدی کی قسمیں پڑھی تھی کہ فعل متعدی کی 3 قسمیں ہیں. متعدی بیک مفعول، ایسا فعل جس کو کم سے کم ایک مفعول بھی کی ضرورت ہو. متعدی بدو مفعول، ایسا فعل متعدی جس کو کم سے کم 2 مفعول کی ضرورت ہو. اور متعدی بد سے مفعول جس میں کم سے کم 3 مفعول کی ضرورت ہو. متعدی بدو مفعول کی 2 قسمیں بیان کی تھیں، جس میں سے ایک میں یہ تھا کہ دونوں مفعولوں کا ذکر کرنا ضروری ہے اور دونوں مفعول کا ذکر کرنے میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے. یہ 2 قسمیں تھیں. تو گزشتہ کل کے سبق میں یہ آیا تھا کہ جب دونوں چیزیں یعنی دونوں مفعول اگر الگ الگ چیزیں ہیں تو ایک کو ذکر کرنا اور ایک کو حذف کرنا جائز تھا، لیکن اگر دونوں ایک ہی چیز ہوں تو پھر وہ دونوں کو ذکر کرنا واجب ہو جاتا ہے، ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں. ایسا ہوتا ہے افعال قلوب میں کہ یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو پہلا مفعول اور خبر کو مفعول ثانی بناتے ہیں، اور مبتدا خبر دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے. آئیے ہم اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں. افعال قلوب کو افعال قلوب سب سے پہلے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا تعلق دل سے ہے، اعضاء اور جوارح سے نہیں ہوتا. کیونکہ جب یہ اعضاء و جوارح سے ہو جاتے ہیں تو ان کے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. جیسے علما، جانا، رآ، یہ دیکھنے کے معنی میں نہیں بلکہ سمجھنے کے معنی میں ہے. وجدہ، پانا. اسی طرح پھر حاسیبہ، گمان کرنا. ظن، گمان کرنا. خال، خیال کرنا. زعما، یہ خیال کرنا. یہ سارے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے پہلے 3 یقین کے لیے آتے ہیں، علما، رآ اور وجدہ. یہ تینوں کے تینوں یقین کا فائدہ دیتے ہیں. دوسرے 3 شک کے لیے آتے ہیں، یعنی حسیبہ، ظنہ اور خالہ. میرا گمان ہے، میرا خیال ہے، میرا غالب گمان ہے، تو یہ 3 اس کے لیے آتے ہیں. اور زعامہ جو ہے یقین اور شک دونوں میں مشترک ہے، یعنی کبھی شک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی یہ یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پھر افعال قلوب ہوتے ہیں اور یہ متعدی بدو مفعول ہوتے ہیں. اور یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جب متعدی بدو مفعول ہیں اور دونوں مفعول ایسے ہوتے ہیں جو مبتدا خبر ہوتے ہیں اور مبتدا خبر ایک ہی چیز ہوتی ہے. جب ایک چیز ہوتی ہے تو پھر یہاں پر دونوں مفعولوں کا ذکر کرنا واجب ہو جاتا ہے، ایک کو بھی حذف نہیں کر سکتے. آئیے مثالوں کو دیکھتے ہیں. علمت امرا امینا، میں نے امر کو امانت دار جانا. اب یہاں پر علمت ہے، یہ دل کی کیفیت ہے، میں نے جانا. اب علمت جو ہے، علمت یہاں پر علمت یہ فعل ہے اور فعل متعدی ہے، متعدی بدو مفعول ہے اور دونوں مفعول ایک ہی چیز ہونے والے ہیں. تو یہاں پر امرن امینن، یہاں پر امرن کو ذکر کیا، امینن کو ذکر نہیں کیا، تو مطلب ہو جائے علمت امرن، میں نے امر کو جانا. علمت امینن، میں نے امانت دار جانا. تو دونوں میں سوال باقی رہ جائے گا. تو یہاں پر امرن امینن یہ دونوں کو ذکر کرنا ضروری ہے. امرن امینن دونوں مبتدا خبر ہیں، امرن امینن یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، ایک ہی شخصیت ہیں. تو یہاں پر 2 مفعول کو ذکر کرنا واجب ہے. رأیت اللہ احدا، میں نے اللہ کو ایک سمجھا، میں نے اللہ کے ایک ہونے کا یقین کر لیا. تو یہاں پہ رأیت فعل ہے، اللہ مفعول اول ہے اور احدا مفعول ثانی ہے. حالانکہ اللہ احد یہ مبتدا خبر ہے، مفعول بھی بن گیا، منصوب ہو گیا. ان دونوں کا ذکر کرنا واجب، ایک کو بھی حذف کرنا جائز نہیں. وجدت اللہ غفورا، میں نے اللہ تعالیٰ کو مہربان پایا، اور یہ یقین کے لیے ہے، اسی لیے یقین کا ترجمہ بھی ہے. اور میں نے اللہ کو غفور پایا، یہ مبتدا خبر ہے، اللہ غفور، لیکن مفعول بھی ہونے کے سبب سے یہ منصوب ہو گیا ہے. اب آتے ہیں 5 6 7 جو گمان کے معنی میں ہے. حسبت زیدن فاضلا، 4 نمبر پہ حسبت میں نے زید کو فاضل گمان کیا. اب یہاں پر زید فاضل، زید فاضل مبتدا خبر ہے،
لیکن مفعول بھی ہونے کی بنا پر منصوب ہو رہے ہیں. یہاں پر بھی دونوں کو ذکر کیا جائے گا, ایک کو ذکر نہیں کریں گے. اگر ایک کو ذکر کریں گے تو ہوگا حسبت زیدن, میں نے زید کو گمان کیا. تو زید کو کیا گمان کیا یہ ہم نہیں بیان کر سکتے. حسبت فاضلا, میں نے فاضل گمان کیا, وہ بھی نہیں, تو یہ بھی نہیں چلے گا. تو ہوگا مطلب حسبت زیدن فاضلا. اسی طرح قلت خالدا قائما, میرا خیال ہے کہ خالد کھڑا ہے. تو یہ خیال بھی شک کے لیے ہے, یقین کے لیے نہیں ہے. خالد قائم مبتدا خبر ہے, مفعول بھی بن رہے ہیں, منصوب ہو رہے ہیں, اور یہ متعدی بدو مفعول ہے, اور وہ قسم ہے جس میں ایک کو ذکر کرنا جائز نہیں, دونوں کا ذکر کرنا ضروری ہے. ظننت بکرا ناعما, میرا گمان ہے, میں نے گمان کیا کہ بکر سو رہا ہے. یہاں پر بھی اوپر کی طرح بکرن مفعول بھی اول, ناعما مفعول بھی ثانی, اور مفعول اول مفعول بھی مفعول اول اور مفعول ثانی یہ دونوں کی دونوں ایک چیز ہیں. تو یہاں پر بھی ایک پہ اکتفا کرنا جائز نہیں ہوگا, بلکہ دونوں کو ذکر کرنا واجب ہوگا, جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اب زعمت, اور زعمت جو ہے یہ یقین کے لیے بھی ہے اور یہ شک کے لیے بھی ہے. تو زعمت زیدن فائزا, میرا ایسا گمان ہے. اگر شک کے لیے ہے تو ترجمہ ہوگا مجھے ایسا شک ہے, مجھے ایسا گمان ہے کہ زید کامیاب ہوا ہے. اور اگر یقین کے لیے ہے تو زعمت اللہ غفورا, میرا ایسا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اب زید فائز ہو یا اللہ غفور ہو, یہاں پر یہ دونوں کے دونوں مبتدا خبر ہیں, مفعول اول مفعول ثانی ہے, دونوں ایک ہی شخصیت ہیں. تو یہاں پر دونوں میں سے ایک کو ذکر کرنا جائز نہیں ہوگا, بلکہ دونوں کو ذکر کریں گے. اب فائدے کے طور پر کہ حسیبہ قال زعما, یہ تینوں افعال ہمیشہ افعال قلوب ہی رہتے ہیں. ان کا معنی ہمیشہ یہ ہمیشہ ان کے معنی میں یہ افعال قلوب ہی ہوتے ہیں. بقیہ چار افعال کبھی افعال جواروں میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے, یعنی علما, رآ, وجدا, یہ افعال قلوب کے اعتبار سے بھی استعمال ہوتے ہیں. جیسے علما عرفہ کے معنی میں, اور رآ ابصرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور جب یہ استعمال ہوتا ہے تو افعال قلوب سے نکل جاتے ہیں, اور جب افعال قلوب سے نکل جاتے ہیں تو پھر یہ متعدی بیک مفعول ہو جاتے ہیں. جیسے ابصرت زیدن, میں نے زید کو دیکھا. علما عرفہ کے معنی میں ہوگا تو علمت زیدن, میں نے زید کو پہچان لیا. تو یہ ہوا افعال قلوب. افعال قلوب کو افعال قلوب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اکثر و بیشتر ان کا تعلق دل سے ہے, دماغ سے ہے. اعضاء و جوارح جو ظاہری اعضاء ہیں ان سے نہیں ہوتا. جب یہ افعال قلوب ہوتے ہیں تو متعدی بدو مفعول ہوتے ہیں, مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو مفعول اول بھی مفعول اول بناتے ہیں, اور خبر کو مفعول ثانی بناتے ہیں. اب تک فعل متعدی کی جو تینوں قسمیں ہم نے پڑھی, متعدی بیک مفعول ہو, متعدی بدو مفعول ہو, متعدی بسے مفعول ہو, افعال قلوب ہو, ان سارے چیزوں میں جو مفعول ہوتا ہے وہ مفعول کی قسموں میں سے مفعول بھی ہی ہوتا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. ملتے ہیں آئندہ سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.